السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے، پسند کرتا ہے۔ یعنی جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں یہ دیکھیں گے کہ کم سے کم پر گزارا ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، یہ جستجو جو دنیا میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ ازروع الفاظ، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ حدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ام السنہ کہا جاتا ہے، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ یہ تینوں سوالات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو ایسے نہ دیکھ سکے، یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے، تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق اور جہاد و قتال ایسی کیفیت میں اور ایسے اخلاص کے ساتھ ہو گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ہو جائے کہ تمہیں مستقل رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ویسے یہ مضمون زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ المائدہ میں آئے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر جو ہمیں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جب بھی مال کی ضرورت ہو تو ہر انسان کو اپنا مال اسلام کی راہ میں لازمی خرچ کرنا چاہیے، اور اچھے سے اچھا مال اسلام کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جب کبھی بھی جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے یا جہاد کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس موقع پر اگر ہمارے سپاہیوں کے پاس اگر ہم ان کے ساتھ جا نہیں سکتے جنگ پہ، تو ہم کم از کم اپنا مال تو لگا سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس مال ہے ہم اس میں اچھے سے اچھا مال اللہ کی راہ میں تو لگا سکتے ہیں، تاکہ اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ کیونکہ ہم کیا، انسان دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کو لالچ ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا مجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ تو اسی طرح جب اللہ کی راہ میں کام کریں تو انسان کے دل میں اگر یہ لالچ ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ نیکیاں دیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ اس کے کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے نہ کرے کہ میں اللہ کی راہ میں، جیسے آج کل کے لوگ ہیں اللہ کی راہ میں 1,00,000-2,00,000 روپے دے رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کو دکھا کے دے رہے ہیں، پھر اس کا جگہ جگہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ میں نے تو فلاں جگہ پہ اتنے پیسے دیے، میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے دیے۔ تو یہ کیا ہو گیا، تو دکھاوا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر وہی کام اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کریں
اور آپ کسی کو نہ بتائیں، بس آپ کے دل میں یہ لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے ڈھیر ساری نیکیاں عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب مجھے دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا جو مال خرچ آپ نے اللہ کی راہ میں کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہو جائے گا، اور اس کے بدلے آپ کو ڈھیر ساری نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور جب تک آپ کا مال اللہ کی راہ میں لگتا رہے گا آپ کے اعمال میں نیکیاں لگتی رہیں گی، اور آپ کے گناہ کم ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور سچے دل سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب بھی جو بھی کام آپ کرنے لگے اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور اگر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے دماغ میں صرف ایک خیال ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں بھی، کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہیں، ہم ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیے ہوئے ہیں، بیچ میں اللہ اور انسان کے درمیان صرف ایک پردہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے اگر ہمارے دماغ میں اور دل میں صرف ایک یہ خیال ہوگا تو ہمیں کوئی غلط وسوسے، غلط خیالات، دنیاوی خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا، یہ وسوسے یہ سب آتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اپنا پورا دھیان ایک تو جو مولانا صاحب کی تلاوت ہوتی ہے اس پر رکھا جائے، اور دوسرا اس چیز پر رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں بہت اچھی عبادت کروں کہ اللہ تعالیٰ میری نمازیں، میری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو انشاءاللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ میں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کاموں پر ہم سب کو اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے کاموں میں حصہ لینے کی بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کی سہولت ہم سب کو ملے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔